یہ ہے مارننگ 7 بجے کا ٹائم۔ نیہا اسکول جا چکی ہیں، منال اسکول جانے کی تیاری کر رہی ہیں اور مروہ بھی اٹھنے کی تیاری میں ہے، اٹھی نہیں ہے ابھی۔ اس کی عادت ہے جب بھی اٹھ جاتی ہے نا تو کبھی ایک طرف لیٹ جاتی ہے، کبھی دوسری طرف لیٹ جاتی ہیں۔ ابھی اٹھی نہیں ہے بیڈ سے، اٹھنے کی تیاری میں ہے اور میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں۔ ان دونوں کو میں نے ناشتہ کروا دیا۔ مارننگ، السلام علیکم۔ آپ سب لوگ کیسے ہو؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یہ ہم ناشتہ کر رہے ہیں، ہسبینڈ ناشتہ کر کے چلا گیا کیونکہ اس کو بہت دیر ہو رہی تھی اور میں مروہ کو ناشتہ کروا رہی ہوں اور میں بھی ناشتہ کر رہی ہوں۔ ابھی 9 بجے کا ٹائم ہے، بچوں کو میں نے سب کو ریڈی کر کے اسکول بھیج دیا ہے۔ یہ دیکھو، اب میں یہ پینٹ بٹر ٹوسٹ پر لگاؤں گی اور کھاؤں گی۔ ناشتہ کر کے پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملتی ہوں۔ ہسبینڈ ناشتہ کر کے چلا گیا اور میں بیڈ کو ٹھیک کرتی ہوں۔ یہ سارے کمبل پہلے پڑے ہیں، یہ سب کچھ تو میں نے ٹھیک کر دیا تھا جب منائن لوگ اٹھ گئے تھے، لیکن یہ بیڈ رہ گیا تھا کیونکہ اس پر ہسبینڈ سو رہے تھے۔ یہ دیکھو بیڈ کو میں نے ٹھیک کر دیا ہے اور مروہ کے کام دیکھو، سارے پینسل پھینک دیا ہے، کمرے میں پھینک دیے ہیں۔ ابھی یہ شام کی ٹائم ہے اور ہسبینڈ نے کہا کہ میں نے اپنے دوستوں کو دعوت دی ہے، یہ 2 دیسی چکن لائے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ بنا دو۔ اب جلدی سے میں یہ بنا رہی ہوں۔ ڈاکٹر سے واپس آ چکی ہوں اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ڈرپ اور کینولا لگوا دیا ہے، 3 دن آپ نے ڈرپ لگوانا ہے اور جلدی سے میں یہ بنا رہی ہوں۔ ہسبینڈ نے کہا کہ جلدی سے سالن بنا دو، پھر بعد میں آپ کو کینولا اور ڈرپ لگوا دوں گا۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کرنا پلیز، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس لیے یہ چھوٹا سا کلپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سالن والا۔ یہ دیکھو گوشت گل گیا تھا، اس کو میں نے اس لیے نکال دیا تھا کیونکہ پھر سارا چکن ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا کہ گوشت نہیں چکن، اور یہ میں نے مسالہ تھوڑا اس میں ڈال دیا ہے اور تھوڑا بچا کے رکھا ہے، بعد میں ڈال دوں گی۔ اور ساتھ میں میرے منائل بھی لگی ہیں، ہسبینڈ نے فون کیا ہے کہ جلدی سے بنا دو، پھر میں آ رہا ہوں آپ کو ڈرپ لگوانے کے لیے۔ اس میں نے 2 چمچ کھانے کے چمچ ہلدی ڈالا تھا اور 2 کھانے کا چمچ دھنیا پاؤڈر، 1 کھانے کا چمچ گرم مسالہ اور 2 کھانے کا چمچ نمک ملا دیا تھا، اور بعد میں نے 1 کپ دہی بھی ڈالی تھی۔ اور کلیجی کو میں نے اس لیے نکال دیا ہے کیونکہ کلیجی تو بہت زیادہ جلدی گل جاتا ہے، پھر سالن تھوڑا سا کالا کالا لگتا ہے جب کلیجی اس میں ٹوٹ جاتی ہے۔ اور یہ دیکھو اچھے سے ٹماٹر پیاز گل گئے ہیں اور گھی بھی اوپر آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا سا۔ اب اس میں چکن ڈال دوں گی، چکن بہت زیادہ گل گیا ہے، یہ دیکھو۔ اور تھوڑا سا میں اس میں کستوری میتھی ڈال رہی ہوں، پھر اس سے خوشبو اور ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے۔ اور میرا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے، اور میری طبیعت جو ہے وہ بھی وفا نہیں کر رہی ہے۔ اور کھانا میں نے نیہا کے لیے باہر سے منگوا دیا ہے، ہسبینڈ کو کہا کہ باہر سے لے کر آ جاؤ کیونکہ میری طبیعت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ 2-3 دن ڈرپ لگوا دو،
پھر بعد میں مجھے رزلٹ دے دینا، اور کچھ ٹیسٹ بھی لکھوا کے دے دیا ہے، کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیسٹ باہر سے کروا دو، باہر کی لیبارٹری سے کروا دو۔ آغا خان لیبارٹری بتا دیا تھا، وہ کراچی میں ہے۔ اور یہ منائل کہہ رہی تھی کہ سالن مجھے بھی چکھوا دو، اور نیا منائل چکھ رہی تھی سالن، اور مجھے ریویو بھی دے رہی تھی ساتھ میں، کہہ رہی تھی کہ مما بہت اچھا سا، خوشبو تو اچھا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ اچھا ہے۔ اور میں اس کا فائنل لک دکھاتی ہوں، یہ دیکھو، یہ اس کا فائنل لک ہے۔ اب سالن ریڈی ہو گئی ہے، اب میں بیٹھ گئی ہوں تھوڑا سا اور پانی پی لوں گی، اور میرے پیچھے پیچھے بھی یہ آ گئی ہے نیہا۔ اور یہ پیلنگ کی شیٹیں جو ہیں یہ ہسبینڈ لے کر آئے ہیں باتھ روم میں لگوانے کے لیے، اور یہ مجھے کھلونا بھی لگوا رہا ہے۔ آپ لوگ میرے طبیعت کے لیے دعا ضرور کرنا۔ اور میں اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی ہوں کہ اب کام کیسے کروں گی، بچوں والا گھر ہے، ایسا تو نہیں بیٹا جا سکتا، کام تو کرنا پڑے گا۔ لیکن ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کام نہ کرواؤ کھلونے سے، پھر کھلونا خراب ہو جائے گا۔ اور مروہ کو دیکھو، وہ کہہ رہی ہے کہ میں ماما کا ہاتھ پکڑتی ہوں۔ اس ہاتھ سے تو میں ویسے بھی کچھ کام کر تو نہیں سکتی، لیکن جو بھی کروں گی وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، کیونکہ ایسے بھی تو نہیں بیٹھا جا سکتا، بچوں والا گھر ہے، 100 کام ہوتے ہیں، بچوں کو اسکول بھیجنا، اس کو تیار کرنا، اٹھانا، اس کا ناشتہ بنانا، منائل کیا کیا کرے گی، ابھی تو وہ بھی چھوٹی ہے، لیکن خیر ہے، کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ ڈاکٹر نے ہسبینڈ سے کہا کہ اسے ایمرجنسی وارڈ لے کر جاؤ، اور وہاں 3 دن میں اور رات میں 2-3 ڈرپیں لگے گی اس کو، لیکن میں نے اپنے گھر کو ایمرجنسی بنایا ہوا ہے، میں سیدھا ہی گھر آ گئی تھی، کیونکہ ایمرجنسی میں بچوں کی ماں کیسے رہ سکتی ہے، اس لیے میں نے گھر کو ایمرجنسی بنا دیا ہے۔ میں کہہ رہی تھی کہ گھر میں ایمرجنسی کی علاج میں کرواؤں گی گھر سے ہی، ہسبینڈ نے کہا کہ ابھی تو میرے بچے بھی ہیں تو ایمرجنسی کا علاج گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ گھر کو میں نے ایمرجنسی وارڈ بنا دیا ہے، اور میں گھر میں ایمرجنسی وارڈ میں ہوں۔ اور اس شرارتی لڑکی کو دیکھو، کیر بھی کھا رہی ہے اور یہاں وہاں گھوم بھی رہی ہے۔ یہ ایک والا ڈرپ لگا دیا ہے میں نے، اور ایک تیار کر کے رکھا ہے، جب یہ والا ختم ہو جائے گا تو دوسرا لگوائے گا مجھے۔ آپ لوگ میرے لیے ضرور دعا کرنا کہ میرے ٹیسٹ بھی اچھے آ جائیں اور میری طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے اپنے بچوں کے لیے۔ اب یہ نیکسٹ مارننگ کا ٹائم ہے، میں نے مشین لگائی ہے ایک ہاتھ سے، اور ناشتہ میں نے کر دیا ہے۔ مروہ کہہ رہی ہے کہ مجھے آپ ناشتہ کروائیں، نہیں منائل سے ناشتہ نہیں کر رہی ہے۔ اب میں اسی ولاگ کو یہاں پر اینڈ کرنے والی ہوں۔ آپ سب لوگ میرے لیے دعا کرنا، اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا، اور میری جو بھی ویڈیو میں بناؤں گی وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ کھانا تو میں ویسے بھی بنا نہیں سکتی ہے ایک ہاتھ سے، لیکن بنانے کی کوشش ضرور کروں گی، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو گھر کا کھانا بہت زیادہ پسند ہے، باہر کا کھانا میں اور میرا ہسبینڈ نہیں کھا سکتے۔ میں تو ویسے بھی کھانا نہیں کھاتی تھی، سیکنڈ ٹائم کھیر یا کچھ ایسا ہلکا پھلکا کھا لیتی تھی، لیکن ہسبینڈ کے لیے تو
بنانا پڑتا تھا، اب ہسبینڈ کے لیے کچھ نہ کچھ تو گھر کا ہی بناؤں گی میں، اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی ہوگا میں شیئر کروں گی ضرور۔ اللہ حافظ۔